جنگ میں کئی بڑے بڑے صحابہ کرام اور حفاظ قرآن کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی تھی۔ پیارے آقا کے 10 سالہ مدنی دور میں کل 74 جنگیں ہوئیں، جن میں 259 صحابہ کرام شہید ہوئے، جبکہ جنگ یمامہ اتنی زیادہ خون ریز تھی کہ صرف ایک جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 700 حفاظ کرام بھی تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیریز تاریخی فیصلے ہسٹورک ڈیسیجن میں ایک بار پھر ویلکم۔ ناظرین، اللہ پاک کی مقدس کتاب قرآن مجید جس کتابی صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ ہمیشہ سے اس صورت میں نہیں تھی، بلکہ دور رسالت میں اس کا کچھ حصہ مختلف پرچوں، بکری کی شانوں اور مختلف جگہوں پر تھا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد سن 12 ہجری میں ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس کے بعد قرآن مجید کو ایک جگہ پر جمع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ فیصلہ تھا خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس تاریخی فیصلے پر آپ کو کس بات نے ابھارا، کیا سبب بنا اس فیصلے کے پیچھے، اس کام کا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں نہیں کیا تھا، یہ بات جاننے کے لیے آپ کو تھوڑا ہسٹری میں لے کر چلتے ہیں۔ ناظرین، جمع قرآن کا اصل سبب جنگ یمامہ ہے، جو سن 12 ہجری میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی۔ یوں تو ارتداد کی تمام جنگیں اپنی جگہ پہ بڑی امپورٹنس کی حامل تھیں۔ ارتداد کی جنگوں سے مراد وہ جنگیں ہیں جو کسی اسلام لانے کے بعد کافر ہونے کی وجہ سے اس سے لڑی گئی ہوں، لیکن ان تمام جنگوں میں جنگ یمامہ سب سے زیادہ ڈینجرس اور خونخوار تھی۔ اس کی ایک وجہ تو مسیلمہ کذاب مرتد کا خاتمہ ہے کہ عرب میں اس وقت اس سے بڑا کوئی فتنہ، کوئی مرتد نہیں تھا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس جنگ میں کئی بڑے بڑے صحابہ کرام اور حفاظ قرآن کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی تھی۔ پیارے آقا کے 10 سالہ مدنی دور میں کل 74 جنگیں ہوئیں، جن میں 259 صحابہ کرام شہید ہوئے، جبکہ جنگ یمامہ اتنی زیادہ خون ریز تھی کہ صرف ایک جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 700 حفاظ کرام بھی تھے۔ اب مسلمانوں کے لیے یہ وہ نقصان تھا جس کی تلافی امپاسبل تھی۔ اسپیشلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا بہت رنج تھا، اور آپ نے اس بات کو فیل کیا کہ جنگوں کا سلسلہ تو ابھی کنٹینیو رہے گا، اور اگر جنگ یمامہ کی طرح اگلی جنگوں میں بھی حفاظ کرام کی شہادت کا سلسلہ جاری رہا تو قرآن پاک ہمارے ہاتھوں سے جاتا رہے گا۔ اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق کو جمع قرآن کا مشورہ دیا۔ آپ نے عمر فاروق کے مشورے کو قبول فرماتے ہوئے قیامت تک قرآن مجید کی حفاظت کے لیے قرآن مجید کو جمع کرنے کا تاریخی فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جنگ یمامہ کے دنوں میں مجھے بلوایا۔ جب میں حاضر ہوا تو عمر فاروق بھی وہاں پر تشریف فرما تھے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب نے مجھے قرآن کریم کے بہت سے حافظ قرآن شہید ہونے کی اطلاع دی ہے، اور ساتھ ہی یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ چونکہ کفار سے جنگوں کا سلسلہ ابھی جاری ہے، اس لیے ڈر ہے کہ کہیں حافظ قرآن کی کثیر تعداد شہید ہونے سے قرآن کا کچھ حصہ ضائع نہ ہو جائے، لہٰذا میں قرآن کریم کو جمع کرنے کا حکم دوں۔ ناظرین، صدیق اکبر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو کام خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن اس کام کے لیے حضرت عمر اصرار کرتے رہے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت عمر کی طرح میرا سینہ بھی اس بات کے لیے کھول دیا، اور میری رائے بھی ان کے رائے کے ساتھ ہو گئی۔ لہٰذا اے زید، آپ عقل مند نوجوان ہیں، ہمیں آپ میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، اور آپ تو رسول اللہ کے پاس وہی لکھا کرتے، اس لیے یہ عظیم کام آپ ہی کیجئے، اور تمام قرآنی آیات کو مختلف جگہوں سے لے کر ایک جگہ جمع کر دیجئے۔ یہ ناظرین، یہ کام کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا کہ لوگوں نے اپنے پاس قرآن کو گوگل ڈرائیو، کمپیوٹر یا موبائل فون یا جی میل میں سیو کیا ہو۔ اس وقت تو قرآن سینوں میں محفوظ تھا، یا مختلف پرچوں، بکری کی شانوں وغیرہ پر تھا۔ ذرا سی بھی کیئرلیسنس نہیں دکھائی جا سکتی تھی کہ بعد میں کریکشن کر لی جائے، جیسا کہ آج ہوتا ہے کہ نیو ایڈیشن میں کریکشن کر لی جاتی ہے۔ یہ معاملہ اللہ کی مقدس کتاب اور اس کے کلام کا تھا،
اسی وجہ سے حضرت زید بن ثابت عرض کرتے ہیں کہ اگر مجھے پہاڑ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنے کا حکم دیا جاتا تو وہ میرے لیے قرآن جمع کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہوتا۔ اور یہ بات کہنے کے بعد آپ نے بھی وہی تشویش کا اظہار کیا جو پہلے حضرت ابو بکر کو تھی۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ مجھے یہ کام سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ لوگ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ ناظرین، ابو بکر صدیق اس کام کی امپورٹنس اور اس کے بینیفٹس کو بخوبی جانتے تھے اور اس کام کو نہ کرنے کے نقصانات سے بھی واقف تھے، لہٰذا آپ نے حضرت زید سے فرمایا کہ اللہ پاک کی قسم اس کام میں ہی بہتری ہے۔ پھر حضرت زید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان دونوں حضرات کی طرح میرا بھی سینہ کھول دیا اور میں نے اپنی پوری کوشش سے ہڈیوں، کھجوروں کے پتوں، سفید پتھروں پر تحریر شدہ اور لوگوں کے سینوں میں جو قرآن پاک موجود تھا اسے جمع کرنا سٹارٹ کر دیا۔ حضرت زید کی محنت سے یوں سارا قرآن مجید ایک جگہ جمع ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جمع کیا ہوا قرآن پاک حضرت ابو بکر صدیق کے پاس رہا، پھر حضرت عمر فاروق کے پاس رہا، اور پھر آپ کی لخت جگر اور پیاری شہزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہا۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں یہ کویشچن پیدا ہو کہ قرآن مجید کو اگر حضرت ابو بکر نے جمع فرمایا ہے تو حضرت عثمان کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ صدیق اکبر کے دور میں ایک جگہ قرآن پاک جمع ہونے کے باوجود ابھی بھی 3 کام باقی تھے۔ نمبر 1، ان جمع کیے گئے مختلف صحائف کو ایک مصحف میں نقل کرنا، یعنی مختلف جگہوں سے جمع تو ہو گیا تھا لیکن ابھی بھی ایک کتابی صورت میں نہیں آیا تھا قرآن پاک۔ نمبر 2، پھر اس مصحف کی کاپیز کو مختلف اسلامک کنٹریز کی بڑی بڑی سٹیز میں ڈسٹریبیوٹ کرنا۔ اور پھر تیسرا کام، ناظرین اس تیسرے کام کو جاننے سے پہلے ہمیں کچھ ڈیٹیل جاننی ہوگی کہ قرآن پاک صرف ایک واحد لغت قریش پر نازل ہوا تھا۔ اب عرب میں چونکہ بہت سارے قبیلے رہتے تھے اور ہر قوم اور قبیلے کی زبان کے بعض الفاظ کا تلفظ یعنی پروناؤنسیشن اور لہجے مختلف تھے، اس لیے فوراً اپنے ڈائلیکٹ سے ہٹ کر قرآن مجید کو قریش کے ڈائلیکٹ کے مطابق پڑھنا بہت مشکل تھا۔ لہٰذا نبی پاک نے اللہ پاک سے عرض کر کے دیگر قبائل والوں کے لیے ان کے ڈائلیکٹ میں قرآن پاک پڑھنے کی اجازت لے لی تھی۔ جبریل امین ہر رمضان المبارک میں جتنا قرآن پاک اس وقت تک اتر چکا ہوتا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا دور کرتے۔ نزول قرآن کے لاسٹ ایئر جبریل امین نے دوبارہ صرف لغت قریش پر جس میں قرآن مجید نازل ہوا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کیا۔ اور ناظرین، یہ آخری دور جو لغت قریش پر ہوا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اجازت جو دیگر قبائل کو حاصل تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے، اور اب صرف وہی لغت جس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے وہی برقرار رہے گی، وہی ریمین رہے گی، اور اسی کے مطابق تلاوت کی اجازت ہے۔ لہٰذا تیسرا کام جو باقی تھا وہ قرآن مجید کی ان لغتوں کو ختم کرنا تھا جو پہلے رخصت کی وجہ سے جائز تھیں مگر اب منسوخ ہو چکی تھیں۔ یہ تینوں کام چونکہ اللہ پاک نے خلیفہ ثالث امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیے، اس لیے عثمان غنی کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ آج جو یہ قرآن پاک ایک جگہ ہمارے سامنے موجود ہے جس کی وجہ سے ہم بآسانی قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں اور دیگر برکات حاصل کر لیتے ہیں، یہ برکت ہے اور فیضان ہے صدیق اکبر کے اس تاریخی فیصلے کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مصاحف میں سب سے زیادہ ثواب حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، اور اللہ پاک ان پر رحم فرمائے کہ انہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کو جمع فرمایا۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہم آج کی ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے فیصلے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔